السلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی ہماری ونڈر ویمن ہے سیدہ دینا۔ اچھا، میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایوب علیہ السلام کی وائف ہیں، ٹھیک ہے، who did not leave her noble husband's sides in misery۔ ایوب علیہ السلام کا قصہ، میرا خیال تھا ان کا نام لیا ہے، میری اپنی نواسی کا نام لیا ہے، لیکن جب آج میں وہ پڑھ رہی تھی اور سارے ریسرچ کر رہی تھی تو اس کے مطابق، بائبل کے مطابق ان کا نام دینا تھا، تو پھر میں نے سلیش ڈال کے دینا کر دیا، کیونکہ مجھے ڈاکٹر انس مدنی نے اس وقت جب لیا کا نام ہم نے رکھا تو انہوں نے مجھے ریسرچ کر کے بتایا تھا کہ یہ ایوب علیہ السلام کی وائف کا بھی نام تھا۔ تو یہ ایک بڑا پاپولر ببلیکل نیم ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے نا، LEAH، اور جو ہے اٹالین میں LIA، لیا، ٹھیک ہے۔ اور میری ایک بڑی اچھی ایک فرینڈ تھی، ایرانین تھی وہ، اور ان کی بیٹی کا نام تھا، وہ اس کو پروناؤنس کرتی تھی لایا، ٹھیک ہے۔ anyway، لیکن جب میں آج ریسرچ کر رہی تھی تو انہوں نے لیا کا نام تو بتایا حضرت یعقوب علیہ السلام کی وائف کا، جو حضرت یوسف کی خالہ تھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ایوب علیہ السلام جن کا میں یہاں پہ بایوگرافی کا ذکر کرنا چاہ رہی ہوں، وہ تھے، ان کا نام دینا آیا، اور مجھے اچانک خیال آیا عرب دینا نام بہت زیادہ رکھتے ہیں، اور ہم تو سمجھ رہے تھے شاید یہ ہے، یہ کوئی ویسٹرن نیم ہے، لیکن یہ خوبصورت نیم، اور لڑکیوں کے لیے نام ملتے بھی کم ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اچھا جی، ان سیدہ دینا کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام جب صبر کی بات آتی ہے تو ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ امبوڈیمنٹ ہے صبر کے لحاظ سے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کی اس ساری مزری کے اندر سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی اس وائف نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اور بائبل کے مطابق میں ریسرچ کر رہی تھی، علامہ ابن کثیر نے ان کی جو ہے بایوگرافی لکھی، یعنی وہ ساری سٹوری لکھی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، وہ جو سٹوری قرآن میں آئی ہے، اور اس کے ساتھ بائبل میں جو ہے ان کی بھی سٹوری میں خاصی سملیرٹیز ہیں، اور ان کے 14 بچے تھے، ایوب علیہ السلام کے 14 بچے تھے، اور یہ جو آزمائش ان پر آئی، اس آزمائش میں ایوب علیہ السلام تو تھے ہی تھے، ان کی ساری اولاد بھی فوت ہو گئی تھی، like she was step by step with her husband۔ چلیے آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں، ہم ونڈر ویمن ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں کیا، یہ دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ ایک ایک لفظ جو ہے، کیا شان ہوگی اس بندے کی جس کا رب اس کی پریز اتنے خوبصورت الفاظ سے کرے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ایوب کو صابر پایا، یعنی ہم نے اس کو آزمایا اور اس کو ہم نے صابر پایا، کتنا اچھا بندہ، جیسے ہم کہتے ہیں واو، نعمہ کا لفظ ہوتا ہے واو، کتنا اچھا بندہ، انہ اواب، اور اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے صلاۃ الاوابین ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کی نماز ہے جو اللہ کی طرف بار بار جاتے ہیں، یعنی اپنے کاموں سے وقت نکال کے بار بار اپنے رب کے ساتھ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ تواب الرحیم ہے، توجہ دینے والا، ٹھیک ہے، پلٹ کر اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے والا۔ تو یہ جو ہے اتنے یہ خوبصورت الفاظ اللہ نے اپنے نبی کے لیے بولے ہیں۔ قصے کی طرف آتے ہیں، میں نے اس کی وہ ذکر کر دیا ہے، لنک ڈال دیا ہے، اگر کسی کو بہت ہی پوائنٹ کو اسرٹین کرنا ہے تو اس کو لنک کو ٹچ کر کے کر لے، ادروائز ہم سب کو اس قصے کا پتہ ہے، امی ہمیں چھوٹے ہوتے سناتی تھی، اور میرا بہت خیال تھا وہ جو امی نے بیچ میں شیطان کی چیز جو انکلوڈ کی تھی وہ انہوں نے خود ہی سے کی تھی، لیکن جب آج میں جب ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا علامہ ابن کثیر نے وہ سارا قصہ اسی طرح بتایا تھا جیسے میری امی نے مجھے بچپن میں، شاید میں بہت چھوٹی تھی تو انہوں نے سنایا تھا۔ تو کیا ہے کہ قصہ بڑا سمپل سا ہے اور بڑا ویل نون ہے۔ ایوب علیہ السلام کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، جس کو کہ what you name for، سب سے پہلے مال و دولت، پھر فیملی، اور پھر پوزیشن، what else، کیا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ٹرائب کے لیڈر تھے، ارے یہ ان کی جو وائف تھیں وہ لوط علیہ السلام کی ڈاٹر تھی، ٹھیک ہے، اور ان کے جو خود تھے یہ یوسف علیہ السلام کی قوم سے تھے، یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے،
اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ کس سلسلے میں آیا تھا، لیکن یہ لینیج جو ہے یہ اتنی نوبل تھی ان کی، اور وائف بھی جو ہیں وہ اتنی ہی نوبل بیک گراؤنڈ سے آ رہی تھیں. تو کیا ہوا کہ دنیا کی ہر نعمت تھی. میں نے آپ کو بتایا بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تمام کیا، اور اللہ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ہم نے تمہیں جہانوں کے اوپر فضیلت دی تھی. اس فضیلت میں ان انبیاء کا تذکرہ دیکھیں. یہ انبیاء وہ تھے جو ان انبیاء کی کیٹیگری میں سے آ رہے تھے جو اس زمانے کے سپر ہیروز کہہ لیں، ٹھیک ہے، پوزیشن بھی آ گئی، ریلیشن شپ بھی آ گئی، مال و دولت بھی آ گیا، اور سب سے بڑھ کے ہدایت آ گئی، کیونکہ اللہ کے جو نبی جو تھے کتابوں کے فالوورز تھے، اور خاندان بھی آ گیا، کتنی نوبل لینیج کی طرف سے آ رہے ہیں. تو ایوب علیہ السلام کا بھی جو ہے شمار ایسے ہی انبیاء کے اوپر ہوتا ہے جن پر اللہ نے خاص احسان کیے تھے، جیسے سلیمان علیہ السلام ہیں. داؤد علیہ السلام کا تو پھر جو ماضی ہے اس کے اندر، ماضی کے اندر مزری ہے، بہت غربت سے ہے، بہت چھوٹے جو ہے نا وہ سیٹ اپ سے جو ہے اب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آگے لے کے گئے تھے. لیکن یہ اور سلیمان علیہ السلام نے تو آپ دیکھیے کہتے ہیں نا سونے کا چمچ لے کے آنکھ کھولی، وہ والی حیثیت تھی، اور ایوب علیہ السلام کی بھی اسی طرح کی حیثیت تھی. تو ان کے پاس پوری جو ہے جس کا انسان سوچ سکتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ ہینڈسم بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دے آر دی سپر کیریکٹر آف دی ٹائم. تو ہوا کیا کہ ان کی بہت زبردست آئیڈیل لائف تھی. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام پر، ہم سب کو اس قصے کا پتہ ہے نا جس میں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا تھا، وہ جو 2 آئے تھے دیوار پھاند کے ان کے گھر کے اندر. قصہ بڑا مشہور ہے کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں زبردست بادشاہ تھے، سچ اے گریٹ مینیجر، ایسا کمال کا کر رہے تھے، عبادت اپنی جگہ، اپنی سلطنت کی مینجمنٹ اپنی جگہ پہ، واریر اپنی جگہ پہ، اور واو. اور ایک دن داؤد علیہ السلام کو خیال بھی آیا کہ میں کتنا اچھا مینیج کر رہا ہوں نا ہر چیز کو. اور جب اللہ کی عبادت کرتے تو ایسے زبردست عبادت کرتے کہ آپ کی زبان میں، آواز میں وہ تاثیر تھی کہ پہاڑ اور پرندے مل کے ان کے ساتھ اللہ کی ثنا کرتے. جو زبور کتاب ہے یہ در حقیقت کتاب ہی حمد کے گیتوں کی ہے، اس میں ہے ہی اللہ کی تعریف. تو داؤد، اور اس کے پر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آزمایا تھا کہ 2 بندے دیوار پھلانگ کر آئے، اور انہوں نے آ کر داؤد علیہ السلام سے کہا، داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ بات یہ کہ یہ میرا بھائی ہے اور ایک میں ہوں، اس کی 99 وہ جو ہے وہ بکریاں ہیں، یہ پتہ نہیں دمبیاں ہیں، اور میری ایک ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو. اس کو یہ بھی برداشت نہیں کہ میں ایک رکھ سکوں، اور یہ کہتا ہے کہ ایک بھی مجھے دے دو تاکہ میری 100 پوری ہو جائے. وعزنی فی الخطاب، اور اتنا زبان چلاتا ہے کہ ہر آرگیومنٹ میں میرے پہ قابو پا لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بھی کتنی بڑی مزری ہوتی ہے نا. کچھ لوگوں کے ساتھ یو کین ناٹ ون، یو نو that you are on right، لیکن the way they put the case forward وہ اتنا زیادہ اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے، سم ٹائم you can't do something. تو داؤد علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بات یہ کہ دیکھیں یہ مجھے کہتا ہے کہ 100ویں والی بھی مجھے دے دو، تم اس قابل ہی نہیں، ایک رکھ کے کیا کرنی ہے، تو یہ بھی مجھے دے دو. اس پر جو ہے نا داؤد علیہ السلام کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ نے مجھے آزمایا. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. سورہ صاد، بیوٹیفل سورہ. داؤد کو پتہ چل گیا کہ میرے رب نے کہا کہ بتاؤ اب پھر عقل مندی لاؤ. یہ جو سارے اللہ سلسلے چلا رہا ہوتا ہے اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ پتہ نہیں کتنی بڑی پلاننگ ہوتی ہے، اور بندے کا حصہ اس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کتنا کم ہوتا ہے. انسان کی ایفرٹ جو ہے نظر آتی ہے ہاتھ پاؤں مارنا، کیونکہ ہم جو مارتے ہیں اس لیے ہمیں اس کی قدر ہے اور ہمیں پتہ ہے کتنا مشکل ہے، لیکن ڈز اٹ میٹر اور ناٹ؟ ایکچولی اٹ ڈز ناٹ. تو کیا ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کو جب پتہ لگ گیا کہ میری آزمائش ہوئی ہے تو خر راکعا، تو گر پڑے رکوع کرتے ہوئے، واناب، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے. تو یہ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بڑے زبردست، ان کی مینجمنٹ، ان کی عبادت گزاری، ان کا وہ حسن و جمال، ان کی ہر چیز کا تذکرہ ہر جگہ پہ ہوتا تھا. اور کیا ہے کہ اللہ کے فرشتوں میں بھی ہوتا تھا. تو وہ پھر ہماری امی جیسے قصہ سناتی تھی، وہ شیطان نے سن لیا اور اس نے کہا کہ جی بات یہ کہ یہ کیا بات ہوئی، ہر چیز مل جائے تو
ٹھیک ہے پھر شکر بھی ادا کر لیا، یہ کیا بات ہے، پتہ تو جب لگے جب کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں گریجولی، فیزز میں. ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے لکھا، میں نے اسی لیے لنک ڈال دیا. گریجولی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے ان کا مال چھینا. ٹھیک ہے، ان کے مال جو ہے وہ ختم ہو گیا، کچھ کلیمٹی آئی ہوگی، سارا بزنس وہ سارا جو تھا وہ سارا ڈوب گیا. اس کے بعد ابھی بھی جو ہیں وہ ایوب اللہ کے ہاں اسی طرح کے شکر گزار ہیں. تو کہتے ہیں کہ پھر ابلیس نے کہا، اس نے کہا ابھی بھی کیا ہے، دیکھو تو صحیح اس کے بیٹے، کہتے ہیں 14 ان کے بچے تھے، 7 لڑکے تھے اور 7 لڑکیاں تھیں. ان کی اولاد دیکھو، ان کے نوکر چاکر دیکھو، ان سے محبت کرنے والے لوگ دیکھو، ان کی پارٹی دیکھو. تو کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ وہ جو کچھ بھی ہوا ان کی اولاد فوت ہو گئی. اور میرا خیال ہے یہ واقعی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. یٹ ایوب علیہ السلام اللہ کی تسبیح اور تحمید کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. انہو اواب، اللہ نے خود گارنٹی دے دی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ابھی بھی شیطان کی تسلی نے کہا نہیں دیکھو ذرا اس کی شخصیت دیکھو. کہتے ہیں شخصیت کی پاور ہوتی ہے، انسان کو اپنی قابلیت ہوتی ہے جس کے پر انسان جیتا ہے. شخصیت دیکھو. تو پھر ایسی بیماری آ گئی اور کہتے ہیں وہ بیماری اتنی تکلیف دہ تھی نا کہ وہ بیماری جو ہے اس کے ساتھ سکن بہت خراب ہو گئی. اور جب کیا ہوا کہ لوگوں نے ان کو کائنڈ آف آؤٹ کاسٹ کر دیا. اچھا ایک بیوی رہ گئی، بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو مرد اور عورت کا تعلق بنایا ہے نا، بات یہ ہے کہ اس تعلق کو انمٹی میں ڈالنے والوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ کتنا یہ ضروری تعلق ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ بڑی زبردست، کسی نے وہ ایک اپنا تجربہ شیئر کیا تھا کہ ایک پروفیسر آئے تو انہوں نے کہا، ایک لڑکی کو کھڑا کر کے کہا کہ اگر تمہیں وہ ان سب میں سے ڈھیر سارے باپ، بھائی، بیٹا، شوہر اور ان سب رشتوں میں سے تمہیں کون سا اختیار کرنا پڑے، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ تمہیں ان میں سے ایک کرنا کرے. اینڈ پہ آ کے روتی ہوئی، پہلے تو اس نے باپ کو کاٹ دیا، پھر بھائی کو کاٹ دیا، پھر آخر میں بیٹے کی باری آ گئی اور اینڈ پہ آ کے اس نے روتے ہوئے اس نے بیٹے کا بھی نام کاٹ دیا اور شوہر کا نام رکھ دیا. اللہ نے یہ تعلق ایسا بنایا ہوا ہے. تو کیا ہوا کہ یہ جو ہے دینا جو ہیں انہوں نے کیا ہے کہ ساتھ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، وہ ساتھ رہیں اور کیسی مزری میں ساتھ رہیں، حتیٰ کہ بیچاری جو جا کے کام وام کر کے کچھ نہ کچھ بنا کے لاتی تھیں ان لوگوں نے بھی کام دینا بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ تم میں بھی وہی والے جرمز ہیں جو ایوب سے آ رہے ہیں، تو تمہاری وجہ سے بیماری یہاں تک بھی اسپریڈ کر جائے گی. اور پھر کیا ہوا، اس موقع پر شیطان ان کے سامنے آیا اور شیطان نے آ کے ان سے کہا کہ بات یہ ہے تم ایسا کرو، کچھ سیکریفائس کرو. کون سی سیکریفائس؟ ڈیول کو. تو میں تمہارا کچھ کرتا ہوں. شیطان پیدائش کے وقت سے لے کے مرتے دم تک انسان کو نہیں چھوڑتا، مرتے دم تک. اور جو وہ سیکریفائس مانگتا ہے نا، اس سیکریفائس تو خیر ہوتی ہی پرائس والی ہے نا. تو کہنے لگا کہ تم سیکریفائس کرو. سیدہ دینا نے جو ہے ایوب علیہ السلام کو جا کے ان کے پیغام دیتی تھی شیطان کے، کیا فائدہ ہوا اتنی عبادت و ریاضت کا، آ جا کے تو دیکھو آج کوئی بھی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، تم کون سے والے خدا کا شکر کر رہے ہو، کیا آپ کریں. ہم سمجھ آ رہی ہے کہ جیسی وہ رینٹنگ ہوتی ہوگی نا. اور ایوب علیہ السلام تسلی دیتے چلے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ایسے نہیں وہ نہیں، اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے، وہ والی دعا. اور وہ والی دعا شیطان آپ کو پتہ ہے دکھاتا ہے شیطان کا سہارا پکڑنے پر. تو پھر کیا ہوا، اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ والے وقت ہوتے ہیں جس میں بڑے بڑے گر جاتے ہیں. تو کیا ہوا کہ شیطان نے کہا کہ مجھے کوئی سیکریفائس دو. تو اب ببلیکل روایات ہیں ان کی، ہم نے تصدیق بھی نہیں کرنی تکذیب بھی نہیں کرنی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بات کے بدلے میں اپنے جو ہے نا کچھ کہتے ہیں کہ بال کاٹ کے شاید دیے تھے، کچھ ایسی چیز دی تھی. اور جب ایوب علیہ السلام کو اس پوائنٹ کا پتہ لگا تو وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو پتہ تھا اور وہ بار بار سمجھا رہے تھے. یہ پوائنٹ ایسا آیا کہ ایوب علیہ السلام بہت ناراض ہو گیا اور کہا کہ مجھے اگر اللہ نے صحت دی نا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، تو نے اتنی بڑی حرکت کر دی ہے. ڈیول کی سیکریفائس کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، یہ شرک ہے. وہ ساری چیز جس کے لیے ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی کی اسٹرگل تھی، پوری زندگی کی اسٹرگل تھی، اور جس کو وہ پتہ نہیں کون سی ایٹم آف کریج کے ساتھ وہ ابھی تک اس کو اپ کیپ کر رہے تھے، اس کو جو ہے وائف نے ایسے جانے دیا. ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اتنے غصے میں آئے، کہنے لگے میرے جسم میں طاقت نہیں، ورنہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا. بہرحال خیر جو بھی ہوا، اب ہوا کیا کہ اللہ کا تو بندہ پھر اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرنے والا ہوا. اور اللہ کے ہاں بھی جو ہے ٹائم ہے، آزمائش اگر
اگر اچھے دن آتے ہیں تو برے دن، اگر اچھے دن گزر جاتے ہیں تو برے دن بھی گزر جاتے ہیں، برے دن گزر گئے۔ اللہ نے جو ہے ایوب علیہ السلام کو سب سے پہلے جسمانی صحت دی، اور کہتے ہیں کہ وہ گھر والوں کو نہیں پتہ تھا، پتہ نہیں باہر میں کیا ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صحیح کر دیا۔ اور جب وہ گھر آئے تو وہ جو سیدہ دینہ تھیں وہ ان کو دیکھ کے تو بڑی حیران کہنے لگی آپ بڑے سملر لگ رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اس پر بتایا، اور ہی ہمسیلف واز اوور جوائڈ، اور وہ بھی بہت خوش ہوئیں۔ اور اس وقت پر ان کو پھر یاد آیا کہ میں نے تو وہ قسم کھائی ہوئی تھی، اور اس کے لیے پھر قرآن مجید میں آتا ہے خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا۔ تو کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھی، اللہ کی وہ بندی ایسی تھی، ایک سلپ کا مطلب یہ تو نہیں نا تھا کہ ہر چیز ہی ختم ہوگی، اب قسم بھی پوری کرنی ہے۔ نظر، ابھی ہم نظر کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور ابھی ہم جو ہے نا وہ سیٹنک ریچول جو ہے سیکریفائس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، پہلے قصہ ختم کر لیں۔ تو ہوا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نظر تو جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ تو نظر کیسے پوری کرنی ہے کہ ایک آپ وہ جھاڑو لیجئے، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی پتلے پتلے تنکوں کا سمجھ لیجئے جس میں 100 وہ ہوں، اور اس کو ایک ہی دفعہ سٹرائک کرنا ہے، اور کیا ہے وہ قسم پوری ہو جائے گی۔ بہرحال قصہ ختم ہوا، اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ پھر اللہ کہتے ہیں، دیکھیں آیات ہمارے سامنے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، یہ لاسٹ جو ایپیسوڈ جو ہوئی ان کے وہ بال دینے کے بعد، تو ایوب کی جو ہے وہ جو ہے آپ سمجھیے کہ دعا میں جو درد پیدا ہوا اس نے رب کے عرش کو ہلا دیا۔ ایوب نے اپنے رب کو بلایا اور کہا انی مسنی الضر، مجھے تکلیف ہے، مجھے بہت پریشانی ہے، میں تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ فاستجبنا لہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے قبول کر لیا، ہم نے جواب دیا، رسپونڈ کیا۔ استجبنا کا لفظی مطلب ہے رسپونڈ کرنا، ہم نے رسپونڈ کیا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے جو ایوب کی تکلیف تھی اس کو دور کر دیا۔ وآتیناہ اہلہ، اور دی اس کو گھر، فیملی، ومثلہم دگنا معہم رحمتا من عندنا، ہمارے پاس سے، ہماری طرف سے رحمت، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسے قصے جو ہیں یہ ایسی پرفیکٹ، جس کو کہتے ہیں نا ہیپی اینڈنگ، وہ والے قصے کم کم سناتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کر ہمارے بندے ایوب کا، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے بہت مشقت کے ساتھ، وعذاب، اور بہت افلکشن کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ۔ اور اس کے بعد بھی اسی طرح کی آیات ہیں جن کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ نے پھر ایوب کی جو ہے وہ بات سنی، اور ان کی تکلیف کو ان سے دور کر دیا، اور ان کو جو پہلے دیا تھا اس سے ڈبل دیا۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہیپی اینڈنگ، دس از ناٹ نارمل، دس از ڈزنٹ ہیپن سو آفٹن، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ اب تو وہ ٹرینڈز بھی چینج ہو گئے نا، وہ بچپن کی وہ جو ہماری جنوں پریوں کی کہانی ہوتی تھی جس میں اینڈ پہ وہ لیونگ ہیپیلی ایور آفٹر، وہ بچپن کے ہی رہ جاتے تھے۔ جیسے ہی صحیح قصے، جو اچھا لٹریچر جو کریٹ ہو رہا ہے اس میں کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پوری وہ جو ہے نا آگے سے ایک نئی سٹوری سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھاتے ہیں ہیپی اینڈنگ، ٹھیک ہے۔ ایوب علیہ السلام کے قصے کے اندر وہ ہیپی اینڈنگ ہمیں دکھائی گئی ہے، اور اس کو ایک اللہ نے خود کہا کہ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اللہ کے بندوں کو یہ بتانا ہے کہ صبر کا نتیجہ اور اللہ کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے، it never fails، ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے نصیحت ہے۔ تو چلیے آئیے بات کرتے ہیں نظر کی۔ سب سے پہلے جیسے عبادت کا ہم نے کئی دفعہ بات یہ کی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کے 3 ریکوزٹس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے ریچولز جو ہے نا صرف اسی کو ڈیڈیکیٹ کی جائے۔ نمبر 2 ہوتا ہے کہ اس کے حلال کردہ کو حلال مانا جائے اور اس کے حرام کردہ کو حرام مانا جائے۔ اور نمبر 3 ہوتا ہے کہ جو مدد کی ضرورت ہے وہ اسی سے صرف مانگی جائے۔ جو نمبر 1 تھا جس میں نے کہا تھا عبادت کے ریچولز اس کے لیے ہوں، تو اس کی بالکل وہی مثال ہے، ہم سب کو ویوڈلی کلیئرلی ہر چیز کو پتہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے جو بھی ورزی کریں اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں کرتے، لیکن شیطان اس پر بھی گرا دیتا ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا کہ آپ کبھی درباروں پہ جا کے دیکھیں صحیح، اللہ معاف کرے کتنا کھلے عام اللہ کے علاوہ سجدہ کیا جاتا ہے،
اور اس کی وہ تعویل کرتے ہیں. جب پوچھو وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتے ہم اللہ کے علاوہ سجدہ کر رہے ہیں, بس تعویل کر دیتے ہیں, نہیں وہ یہ نہیں تھا, وہ یہ تھا, وہ یہ نہیں تھا, وہ یہ تھا, وغیرہ وغیرہ. جبکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو اللہ معاف کرے سجدہ کرتے دیکھا. شاہ رکن عالم کے مزار پہ جب ہم گئے, مجھے یاد تھا کیونکہ ملتان میں اس زمانے میں وہی ایک چیز دیکھنے والی تھی, اب تو کچھ نہ کچھ انہوں نے کر لیا, کوئی فوڈ اسٹریٹ بھی بن گئی اور یہ وہ. تو وہ کیا ہوا کہ وہ بندہ جو ہے باقاعدہ سجدہ کر رہا تھا, اور میرے دیور دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ میرے ساتھ تھے, اور مجھے یاد ہے ان کو اتنا برا لگا, لائک اٹ واز سو, ایک ہیومن کانشیس اس کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ انہوں نے جان کے اس کی گردن پہ جیسے پیر نہیں رکھ دیتے. تو وہ ایک دم پھر اٹھ کے چیخا, تو انہوں نے کہا اچھا مجھے پتہ نہیں لگا, لائک ہی couldn't see it the way he was bowing to someone else. اصل میں ہندو ہم سے برداشت ہو جاتے ہیں, ہم سے مسلمان نہیں برداشت ہوتے ہیں. دس از سم تھنگ جو ہمارے اندر آپ کہہ لیجیے, میں تو یہی کہوں گی کہ انیٹی ہے, پیدائش کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے یہ بات. تو جیسے عبادت کے ریچولز جو ہے نا, ان میں سے ایک ریچول جو ہے نظر ماننا بھی ہے. نظر اللہ کے نام, جیسے قسم کھائی جاتی ہے, اسی طرح نظر اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے. نظر جو بندہ مان لے اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, الا یہ کہ وہ نظر گناہ کی یا کسی اللہ کی نافرمانی کی نہ ہو. اگر نظر اللہ کی نافرمانی کی ہوگی تو اس کو لازماً چینج کیا جائے گا, لیکن قسم کا کفارہ دیا جائے گا. وہ جو قسم کا کفارہ ہے, 3 جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, غلام آزاد کرنا ہے, اور 3 دن کے یا روزے ہیں, either of these 3. تو وہ جو ہے یہ نظر کا طریقہ ہے. اچھا جی, وہ ہم بات کر رہے تھے شیطان کی سیکریفائس کا, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو کہاں کہاں پہ لیور کرتا ہے. انسان کے اندر اللہ نے جستجو رکھی ہے, انسان کے اندر وہ جو ایک ہے بلند مقصد کو پانا اور اس کے پیچھے لگے رہنا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر جو ہے ایکسٹرا ہے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں, جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اتنا کمزور سا انسان ہو کے کتنی دوسری مخلوقات کے اوپر کیسے حکومت کرتا ہے. اللہ نے ہر چیز کو مسخر کر دیا اس کے لیے. انسان کی جستجو کے اندر ایک تو پاور تو سب کو اچھی لگتی ہے, پیسہ بھی سب کو اچھا لگتا ہے, یہ والی چیزوں کے علاوہ انسان کے اندر جو جستجو ہے نالج کی. بندہ راز جانے بغیر نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے, پتہ چل جائے تو وہ کچھ نہ سسٹم کے ساتھ ہی گڑبڑ ہونے لگ جاتی ہے. یو ہیو ٹو گو آفٹر دیٹ. اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں نے پیکٹ کیے ہیں. سائنسدان کیوں گرتے ہیں ڈیول کے سامنے؟ چلیں فلم سٹار کی تو سمجھ آتی ہے نا, ایکٹرز کی تو سمجھ آتی ہے, ان کی تو وہ پھر وہ پاپولیرٹی نہیں نہ ملتی ہے, تو ان کی تو سمجھ آتی ہے. تو یہ جو سائنٹسٹ ہیں اور جو نالج والے لوگ ہیں, یہ کیوں شیطان کے آگے گرتے ہیں؟ یہ اسی اپنی وہ چسکا ہوتا ہے نالج کا, انفارمیشن کا, اس کے چکر میں گرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اگر حقیقت کو دیکھا جائے نا, تو جیسے ہمیں بہت سارے فیسیلیٹیز کی ضرورت نہیں ہے نا, جو ہمیں زبردستی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں ضرورت ہے, اور جیسے ہمیں بہت سارے کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ پیٹ جو ہے وہ 2.5 کلو سے زیادہ تو اس کے اندر آ ہی نہیں نہ سکتا. وہ بھی میرا خیال ہے انہیں لوگوں کا جو اچھے بھلے کھانے پینے والے, جو بیچاری نازک اندام سے لوگ ہیں, ان کا تو میرا خیال ہے اتنا سے بھی نہیں جاتا بیچ میں. اس پیٹ کی مجبوری ہے, جب تک پہلے والا ہضم نہیں ہوگا اگلا ڈالا نہیں جا سکتا. لباس کی بھی یہی بات ہے. انسان کی جو جگہ کی آپ بات کرتے ہیں کہ انسان کو جگہ تو اللہ معاف کرے, وہ جو 1.5 گز سے زیادہ کی تو جگہ چاہیے ہی نہیں نہ ہوتی ہے. اسی طرح ہمیں انفارمیشن کی بھی اتنی ضرورت نہیں جتنی انفارمیشن ہم پر ٹھوسی جا رہی ہے. یہ کیا ہے اس وقت جو علم جو عام ہوا ہے, وہ کیا انفارمیشن پہ انفارمیشن آپ دیکھیں ٹچ کر لیں تو اس کے بعد جیسے وہ ویڈیوز آنے لگتی ہیں, اور کیسا وہ پھر کریز ہوتا ہے کہ جو ہے نا اعصاب تنے رہتے ہیں, ٹینشن ہوئے رہتے ہیں, اور بندہ کانسٹنٹلی جو ہے نا وہ اس کو بس ایکسپلور کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر کئی دفعہ تو یہ جو اتنی ڈھیر ساری انفارمیشن ہے نا, اس کا جو ہے وہ ڈائجیشن جو ہے اٹس ناٹ ریکوائرڈ. اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھ لیجئے وہ پرانی چیزوں کو ہی ہم بار بار ڈفرینٹ وے کے ساتھ جو ہے نا ان کو اپروو کیے جا رہے ہیں. جو بات اللہ نے بتا دی تھی, وہ جو بات انسانوں میں خاص تھی, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ وہ بات کریں جو تم میں اور میرے میں ایک ہے, جو میرے اور تم میں کامن ہے. اور وہ بات وہی ہے, ورچو کی اہمیت ہے. کسی چیز کے ساتھ انسان کو عزت نہیں ملتی, انسان کو اپنے کیریکٹر کے ساتھ عزت ملتی ہے. اس بات کی اہمیت ہے کہ ہیو دی پازیٹیوٹی ان یور آؤٹ لک. اس بات کی اہمیت ہے کہ جو بندہ بلند مقصد کے لیے کھڑا ہوتا ہے
اس کو اللہ دنیا میں عزت بھی دیتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی فیور بھی عطا کرتے ہیں, اس کو اپنے ہارٹ کی سیٹسفیکشن بھی عطا فرماتے ہیں. مسئلوں کا حل کیا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سبق ایسے ہیں جو بہت ہی سادے سے بندے کو آتے ہیں, اور ہم نے وہی سبق جو ہیں ہم لمبے لمبے تھیسس لکھنے کے بعد, ان کو لمبے چوڑے پروسیس کے بعد اپروو کروانے کے بعد وہی سبق جو ہیں ہم وہ پروو کر رہے ہیں. وی آر گوئنگ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ. ٹھیک ہے, تو بہت ضرورت ہے اس بات کی ایک جگہ پہ اپنی لمٹس کو خود سیٹ کر لیا جائے. دنیا تو آگے کی آگے طرف لے کے جائے گی, اپنی لمٹس کو خود سیٹ کر لیا جائے. بالکل ایسے ہی جب کھانے کی وہ اشتہا ایسی ہوتی ہے تو خود ہی اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, جب پہننے کی خود اپنی فولی کے اوپر جو ہے نا ہنسی آنے لگ جاتی ہے اور بیوقوفی نظر آنے لگ جاتی ہے کہ میں کیا پاگلوں کی طرح پرسوم کر رہی ہوں اس ڈیزائننگ کو اور اس کو یہ وہ, تو ایک وقت آتا میں کہتا بس یار ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بس یار ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے خود اپنی لائف میں کرنا ہے, یہ کسی نے سیٹ نہیں کر کے دینا ہوتا. میں نے کہاں تک جانا ہے اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. میں کتنی ریڈی ہوں ایک چیز کی پرائس دینے کے لیے, وہ چیز کیا اس پرائس کے ورتھ بھی ہے یا نہیں ہے, یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ فیصلہ دوسرے کرتے رہے. برانڈز کا کام یہی ہے, وہ آپ کو فیصلہ کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, برانڈز آپ کو فیصلہ کر کے دیتے ہیں اور آپ بیوقوفوں کی طرح ہم ان فیصلوں کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ تو مجھے تو وہ ڈیزائن بھی نہیں پسند آیا تھا. اونچے ہوٹلوں کا آپ کو پتہ ہے نا کھانا پھیکا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ. تو یہ تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ انسان موت کے منہ میں کھڑا ہو اور میں اور آپ ریگریٹ کر رہے ہو, یار یہ تو میں نے کرنا ہی نہیں تھا جو میں ساری زندگی کرتی آئی. مجھے اس لمحے سے بہت ڈر آتا ہے, بہت ڈر آتا ہے مجھے اس بات سے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فیس دس مومنٹ کہ مجھے لگا میں نے اتنی ایفرٹ کی تھی اور میری ضائع چلی گئی. نہیں, دس از اسکیری, آئی کانٹ ٹیک اٹ. یہ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے نزدیک ویلیوبل ہے, جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں, جس کو میں چاہتی ہوں ایز آسیہ مدنی. دوسروں کے سیٹ کردہ ڈیزائن, اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے ہاں کے جو میرٹ سسٹم ہے اور یہ بھی سب کے سب وہی ہیں جو دوسروں نے ہمارے لیے ڈیسیژن کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو لیٹ اس گرو اپ. ایک پولیٹیکل لیڈر آتا ہے, وہ اپنی تقریر کے ساتھ ایسا جال بناتا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے بس یہی صحیح ہے, ہم بیوقوفوں کی طرح اس کے اندر چل پڑتے ہیں. یہ سوچے سمجھے بغیر اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ الد الخصام, کیا اس کی جو سپیچ ہے وہ کس طرف لیڈ کر رہی ہے, کیا وہ انسانوں کی تباہ, یہلک الحرث والنسل, جو ان کھیتی کو بھی تباہ کرے گی اور انسانوں کو بھی تباہ کرے گی. وہ الد الخصام, اور وہ شدید اندر سے جھگڑالو ہے, بڑا ہی انا پرست ہے, بڑا ہی ایگوٹسٹ ہے, اور بڑا ہی جو ہے نا وہ سیلفش ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ اخذت واذا قیل له اتق اللہ, اور جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جا, تو اخذته العزت بالاثم, تو جو اس کی وہ جو دنیا میں ساری وہ سیٹنگ بنی ہوتی ہے نا, وہ اس کو زبردستی روک دیتی ہے. یار اگر میں نے یہ چھوڑ دیا تو پھر میں کروں گا کیا, لہٰذا بلائنڈلی بیوقوفوں کی طرح اسی راہ پہ دوبارہ چل پڑتا ہے. ادروائز ایسا نہیں جیسے ہمیں سوچنے کے مومنٹ سامنے آتے ہیں ان کو بھی سوچنے کے مومنٹ سامنے آتے ہیں. یہ ہم نے روک لگانی ہے. لوگ تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں نا, وہ قصہ بڑا کمال کا ہے نا. وہ ایک آدمی جو ہے وہ گدھے کو لے کے جا رہا تھا اور ایک بیٹا بھی تھا اس کے ساتھ. پہلے اس نے وہ بیٹے پہ بٹھایا, اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا. وہ کہانی بڑی کمال کی ہے, لیکن میں بتاؤں وہ ہیومن فطرت کی پوری نشاندہی کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایونچولی کیا ہوا کہ وہ خود ہی اس کو نہ اٹھا کے تو کندھوں پہ لے کے جا رہا تھا, پھر بھی لوگ ہنس رہے تھے. اتنا بیوقوف آدمی کہ گدھے کے اوپر نہ خود بیٹھ سک رہا ہے اور نہیں. ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے رہنا ہے, جس کی میں پرائز دے رہی ہوں, جس کو میں پرائرٹائز کر رہی ہوں, وہ واقعی میرے نزدیک اہمیت ہے, اس اہم ہے یا نہیں ہے. اور یو ول بی سو سیڈ ٹو نو کہ ہماری ڈھیر ساری پرائرٹیز میں, جو ہماری لمبی پرائرٹیز کی لسٹ ہے, ان میں سے موسٹ آف دی تھنگس آر ناٹ دی ونس وی ول ایور گو فار. تو واٹ آر وی ڈوئنگ دیئر, پھر ہم کر کیا رہے ہیں. یہ سوال جو ہے نا, اور میرا خیال ہے اسی کا نام میچورٹی ہے, اسی کا نام بالغ نظری ہے, اسی کا نام جو ہے نا وہ سوچ کی پختگی ہے. اس کے علاوہ ہے کیا. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں, وی ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ٹو گیٹ ٹو دس پوائنٹ. اللہ کے نزدیک ہماری جو یہ فرنٹل لوب فنکشن کرتی ہے نا, جب ڈیسیژن میکنگ سٹارٹ ہوتی ہے, اور ڈیسیژن میکنگ ایٹ دی ٹائم آف پیوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, جو سائیکالوجسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں کائنڈلی کنفرم ہے. یہ ایج آف 12 سے, 13 سے ہو جاتی ہے سٹارٹ. تو ہماری ڈیسیژن میکنگ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. دین وی سٹارٹ اوننگ اپ آور ڈیسیجنس.
ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی موت آ گئی تو نمازوں کا بھی حساب ہوگا, روزوں کا بھی حساب ہوگا, ڈیسیجنس کا بھی حساب ہوگا, سائڈنگ ود وچ پارٹی. اور اٹ اسٹارٹس فرام دس ارلی ایج, جس کو ہم تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں, ہم تو ہمارے ہاں تو 34 سال کا بھی بچہ ہی بچہ ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں, عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کو بدلا کرسچنس نے اور جیوز نے, تو ان کا رویہ اللہ کے انبیاء کے ساتھ بہت برا ہو گیا. ٹھیک ہے, پروفٹ سلیمان علیہ السلام کو تو بائبل میں جو ڈپکٹ کیا گیا, بل تو بائبل میں ان کو پیغمبر مانا ہی نہیں گیا. پروفٹ داود اور پروفٹ سلیمان کی تو کردار پر بڑے گندے گندے الزامات لگائے گئے ہیں. انہوں نے دیکھا وہ اوپر چڑھے تو ان کی فلاں وہ جو تھا ان کا جو کوئی تھا اپنا فوج کا ملٹری کمانڈر تھا, اس کی بیوی کو انہوں نے ننگا دیکھ لیا, اس کے بعد انہوں نے اس کمانڈر کو مروا دیا, اس کی بیوی سے شادی کر لی. یعنی اتنی بیس باتیں. تو پروفٹ نوح علیہ السلام کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ پروفٹ نوح جو تھے وہ افیم پیتے تھے, اور ہی یوزلی اسٹیڈ سو مچ آؤٹ آف دس ورلڈ, ڈرنک رہتے تھے اور یوزلی وہ ایسے رہتے تھے. پروفٹ لوط کے بارے میں بائبل یہ کہتی ہے کہ ان کی بیٹیوں نے کیا کیا, ان کو وہ پلا دیا کچھ ایسے کوئی سیڈیٹیو وغیرہ دے دیا, اور اس کے بعد ان کی بیٹیوں نے ان کے ساتھ زنا کیا اور انہوں نے ان کے ساتھ زنا کیا. استغفر اللہ, یہ بائبل کہتی ہے. پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ جو شرٹس ملتی ہیں جیسس اینڈ آئی ایم گے, یہ آپ کو پتہ ہے نا اس وقت کا جو ہے وہ لیٹسٹ, وہ آپ نے کئی جگہ پہ سنا بھی ہوگا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ اپنے انبیاء کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی مسلمان جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں, اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہم نے رکھا ہوا ہے تم بھی اس کو قبول کر لو. نو, تھنگز آر ڈفرینٹ. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک کنورٹ کے میں نے انٹرویو سنا تھا, تو وہ کہنے لگے کہ پروفٹ نوح کے بارے میں انہوں نے کہا, کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ پروفٹ نوح جو ہیں وہ تو نشے کے عادی تھے اکارڈنگ ٹو دی بائبل, تو میں نے دل میں سوچا کہ میں تو اپنی کار کا ڈرائیور نہیں ایسا رکھوں گا. ٹھیک ہے, ہم سب سے پہلے ڈرائیور کے بارے میں یہی چیک کریں گے نا کہ وہ نشے کا شراب وغیرہ کا عادی ہے, ہوش اس کا صحیح ہے. تو میں اپنی کار کا ڈرائیور اگر ایسا نہیں رکھوں گا, تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تو پوری کی پوری جو مخلوق تھی اس زمانے کی اس کو لیڈ کرنے کے لیے چنا تھا. اور پھر جب اسی طرح لوط علیہ السلام کے بارے میں وہ پیغمبر منہ سے ایسی بات کہہ کیسے سکتا ہے جس کی ذات کے اوپر اتنا بڑا اتہام لگا دیا جائے. تو اللہ کے جو انبیاء تھے وہ معصوم تھے, ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو معصوم سمجھیں. اگر وہ معصوم نہیں ہوتے تو ٹیکنیکلی وی آر ناٹ فورس ٹو ٹیک دم ایز آئیڈیلس. ٹھیک ہے, اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے. تو لیٹ اس ناٹ اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ ایزی. ان کے انداز میں, ان کا لٹریچر, ان کا ویلیوز ہمارے نہیں ہیں. وی آر ڈفرینٹ. ہمارے پاس جو سیٹ آف ویلیوز ہیں, ہمارے پاس جو سیٹ جو رسپیکٹ کا سسٹم ہے, دیٹ از ویری سالڈ اینڈ ویری انٹیکٹ. ٹھیک ہے, یہ میں نے بات کرنی تھی. آگے آئیے, ہم نے اس دن جو ہے وہ ڈیورسز کی بات کر رہی تھی. آج ویسے میں نے سیدہ جو ان کا دینا کا قصہ لیا بھی تھا نکاح کے معاملے میں, لائک ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے لحاظ سے. تو پہلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ طلاق ثلاثہ ہمارے پچھلے ٹاپک سے تھوڑا سا متعلق تھا. اچھا, ہمارے ہاں یہ ہوتا, ہم نے پچھلی دفعہ بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ کون سی طلاقیں ہوتی ہیں جس کے اندر رجوع کرنا جائز ہوتا ہے, اور کون سی طلاقیں ہوتی ہیں جس کے اندر رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. جو خلا والی جو طلاق ہے اس کے اندر جو ہے شوہر کو رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اٹس میکنگ کوائٹ اے سینس کہ بھئی جب اس نے وہ حق اس سے لے لیا ہے تو وائی دین ہسبینڈ بی پریویلیجڈ ٹو گو بیک ٹو ہر. ٹھیک ہے, اور خلا کی جو عدت ہے وہ بھی صرف 1 مہینے کی ہے. خلا کی عدت بھی صرف 1 مہینہ ہے, جس میں بس یہ ایسرٹین ہو جائے کہ کوئی پریگننسی ویگنسی نہیں ہے, ادروائز وہ پھر چل پڑے گا, اس کو اس کا انتظار کرنا پڑے گا, یعنی نکاح نہیں بعد میں ہو سکتا. اچھا, اس کے ساتھ جو ہے ایک یہ کویسچن آیا, جب 3 طلاقوں کی ہم نے بات کی تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے. عموماً تو جب غصہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ طلاقیں ہوتی 3 ہیں, حالانکہ طلاقیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الطلاق مرتان, طلاقیں 2 ہیں. کیوں 2 ہیں؟ کہ 2 کے بعد جو تیسری طلاق ہے اس کے اندر پھر اس کے بعد آپشن ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے جو سسٹم جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے اس کے اندر طلاقیں ہیں ہی 2. تو کیا ہے کہ ہمارے ہاں اول تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں 3 طلاقیں ہیں, بلکہ آپ اگر سمجھی جاتی ہیں, غصہ آتا ہے تو وہ 3 دفعہ تو ان کو لازمی کہنا ہوتا ہے نا, طلاق طلاق طلاق. اور یہ جو ہمارے ہاں وہ ایک اس کو سمجھ لیں محاورے کی صورت میں چلتا ہے. اور تو اور جو ہماری یونین کونسل ہے نا وہ بھی لازماً 3 طلاقیں ہی مانگتی ہے. آپ جو بھی مرضی کریں, حقیقت میں طلاق ایک بھی ہوئی ہوگی نا, اگر طلاق کو یونین کونسل سے رجسٹر کرانا پڑتا ہے. اگر رجسٹر نہیں ہوئی ہو تو بائی لا وہ لڑکی آگے شادی نہیں کر سکتی ہے.
بائی لا وہ آگے شادی نہیں کر سکتی ہے اگر یونین کونسل نے اس کو وہ بھیجا نہیں ہے نا. اسی طرح بائی لا اگر ایک لڑکی کا نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوا یا لڑکے کا نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوا تو لا اس کو ریکگنائز نہیں کرتا ان کو ایز ہسبینڈ اینڈ وائف, ٹھیک ہے نا. تو یونین کونسل بھی ایک مہینے کے وقفے سے 3 طلاقیں مانگتی ہے. تو یہ جو ہے ایک بہت ہی بیوقوفانہ اور بہت ایک غلط چیز ہے. اصل میں اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں طلاقوں کا وہی پورا سسٹم تھا, اور پورے سسٹم کو اگر فالو کیا جائے وہ 6 سے لے کے 8 سے 9 مہینے تک چلا جاتا ہے. 8 سے 9 مہینے ریلیشن شپ توڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, اور اللہ نے انسانوں پر یہ رحمت کی کہ اتنا ٹائم دیا ان کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے. لیکن ہم اپنی جلدی کے اندر جو ہے اور اپنے غصوں کے اندر ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا تھا, ایک مجلس کے اندر ایک جتنی خاص 100 طلاقیں بھی دے دی جاتی ان کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا. مجلس سے مراد ہے کہ آن ون اوکیزن پر اگر 100 بھی طلاقیں دے دی جاتی نا تو وہ ایک ہی شمار ہوتی, کیونکہ اوکیزن ایک تھا. لازمہ ہے اس کے بعد عدت گزرے گی تو اس کے بعد دوسرا اوکیزن سٹارٹ ہوگا. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا یہ کہ لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ اسی طرح ایک وقت, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے 3 طلاقیں دی. اللہ کے رسول نے اس کو ناراض ہو کے کہا کہ واپس جاؤ رجوع کرو, دس از ناٹ دی وے, ٹھیک ہے. اب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے یہ اس پریکٹس کو بہت زیادہ کرنا شروع کر دیا. اس پر عمر رضی اللہ نے غصے ہو کے کہا کہ اگر میں نے کسی کا سنا کہ اس نے ایک دفعہ میں 3 طلاقیں دی تو میں اس کو رجوع نہیں کرنے دوں گا. وہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی. دیکھیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیے. اب یہ بات ہے کہ شیعہ حضرات ہمارے ہاں جو وہابی اور سلفی جن کو کہا جاتا ہے وہ سب کے سب ایک مجلس میں 1 طلاق ہی قائل ہیں. لیکن حنفی علماء میں سے کچھ لوگ گئے ہیں اس طرف, اور یہ چیز ہمارے یہاں پر بہت زیادہ پھیل گئی ہے کہ وہ ایک وقت کی وہ 3 دفعہ کے طلاق کہنے کو 3 ہی شمار کرتے ہیں. اچھا, اب وہ جب یہ والی اللہ کی دی ہوئی چھوٹ نہیں لیتے تو اس کا ایک نیچرل آؤٹ کم بھی ہوتا ہے. اب وہ جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو کریں کیا بھائی, اب تو واپس جانا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ حلالہ لے کے آتے ہیں, اللہ معاف کرے. اور حلالہ ہی کو اب میں یہاں پر بتانے لگی ہوں. یہ دیکھیے نکاح کی جو ہماری قسمیں ہیں 3 ٹائپ کے, یہ 5 ٹائپ کے نکاح ہیں. سب سے پہلے نکاح حلالہ کو لے لیتے ہیں. پکی بات ہے اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ نکاح کرنا ہے, 1-2 راتیں گزارنی ہیں, ٹھیک ہے, فزیکل ریلیشن قائم ہونا ضروری ہے, ادروائز نہیں. راتیں گزارنی ہیں, اتنے پیسے ملیں گے, اور اس کے بعد 2 یا 3 دن یا 1 ہفتہ جو بھی انہوں نے آپس میں طے کیا ہے اس کے بعد اس کو طلاق دے دینی ہے, ٹھیک ہے. طلاق دینے والا مرد, پریشانی سہنے والی عورت. مردوں سے یہ کام, میرا تو خیال ہے پاک باز مرد یہ کام نہیں کر سکتا, تو ایک پاک باز عورت کے لیے کتنی بڑی سزا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ جو ہے اس پر لعنت فرمائی تھی, اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو حلالہ کروائے گا میں اس کو زنا میں شمار کر کے کوڑے لگواؤں گا, یعنی اس کے اوپر حد جاری کروں گا. تو بات یہ کہ لیکن اس وقت یہ بات ایسے چل رہی ہے, اور آپ دیکھیں کیسے کھانے پینے کے بہانے بنے. یاد رکھیے کہ ان ساری رسموں کے ساتھ کھانا پینا دل بھر کے چلتا ہے. وہ جس مسجد کے مولوی سے فتویٰ لینا ہے اس کو ساتھ یہ بھی دے دو, واہ چپڑی اور دو اتنا کچھ ہے. وہ جو ہے اللہ معاف کرے ایک پیسے بھی مل گئے اور سب کچھ جو ہے وہ جو نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے وہ بھی ہو گیا. تو پھر ہم وہ جو پیر فقیر ہیں جو کہ وہ عورتوں کو بلا کے تو ان کے ساتھ ان کو ریپ کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ہم ان کو کیوں برا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کرتے ہیں نا. تو پھر ہم ان کو پکڑ کے کیوں قانون کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں؟ کل پرسوں میں نے ایک دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہیں انہوں نے جا کے داتا دربار کے اوپر ایک اسی طرح کے پیر کو پکڑا ہے جس کے پاس عورتیں آتی ہیں اور وہ بس پھر وہ ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتا ہے. اور اب وی آل انڈرسٹینڈنگ کہ وٹ دوز اسپیشل ٹریٹمنٹس آر. اور وہ بیچاری جو ہیں اپنی پریشانیوں کے چکر میں جو ہیں وہ دنیا کی اپنی قیمتی ترین متاع دینے کو تیار ہوتی ہیں. تو یہ تو سب سے پہلے نکاح حلالہ ہے. تو نکاح حلالہ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا, اس پہ حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پہ لعنت دی گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کی کہیں شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. جو بندہ اتنا ریکلس ہے اس بندے کے پر وہ اگر عورت واپس جائے گی تو اس سے اتنا بیوقوف کوئی نہیں ہے. شی شوڈ اسٹاپ پیپل ٹو پلے ود ہر, ٹھیک ہے, 1 تھنگ. اچھا اس کے بعد آئیے, ایک ہوتا ہے نکاح, ایک تو ہمارا عام نکاح ہے نا. اچھا جو ہمارا نکاح مسنونہ ہے جو مڈل والا ہے اس کو میں سب سے پہلے بتاؤں گی. اس کی 2 کنڈیشنز ہیں. یہ چھپے نہیں ہونا چاہیے. نکاح میں اور آشنائیوں میں فرق یہ ہے, نکاح اعلانیہ ہے, آشنائیاں سب کے سب خفیہ تعلقات ہیں. جیسا بھی نکاح اور اگر اس کے اندر خفیہ آ جائے گا وہ ایک دم اس کیٹیگری سے باہر آ جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے بھی کہتے ہیں ولا متخذی اخدان، عورتوں کے لیے بھی کہتے ہیں ولا متخذات اخدان، چوڑے چھپی کے یاریانے لگانے والی نہیں. شادی کرنی ہے اعلانیہ ہوگی. اور ولیمہ ضروری کیوں ہے؟ منیمم جو ہے نا ولیمہ در حقیقت نکاح کا اعلان ہے کہ ہم نے نکاح کر لیا اور ہم ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں. اور کیا ہے کہ شادی کسی بھی نکاح کے لیے منیمم 2 گواہ چاہیے، یعنی اتنا سا پبلک کو پتہ ہو جانا چاہیے. not one person, more than one person has to witness that these people have been in the agreement of nikah. تو یہ نکاح کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ چھپے نہیں ہوگا. اور دوسری شرط یہ ہے، وہ بڑی عجیب شرط ہے، اس کے اوپر باقی سارے جن نکاحوں کو ہم حرام کہیں گے وہ ساری انہی 2 شرطوں کے بنا پہ حرام ہوتے ہیں. دوسری شرط یہ کہ نکاح کے وقت میں لڑکا اور لڑکی دونوں اگر ایک لحظے کے لیے بھی سوچیں کہ میں 10 سال بعد، 5 سال بعد، 3 دن بعد، ٹھیک ہے، میں چھوڑ دوں گی یا میں یہ نکاح فوری طور پہ کر رہی ہوں اور میں اس کو بعد میں ختم کرنے کی کوشش کروں گی، تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بات کو سمجھیے گا، کیونکہ انہی 2 شرطوں کے اوپر میں نے آپ کو باقی کے نکاح بتانے ہیں. کوئی 2 شرطیں بتائیں، ایک چوری چھپے نہیں ہوگا، اور دوسری بات ہے کہ جس وقت نکاح کا جو مومنٹ ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور وہ کہتا ہے قبول ہے اور لڑکی بھی کہتی ہے کہ قبول ہے، اس مومنٹ پہ پرماننس ضروری ہے. اچھا، جہاں پہ پرماننس نہیں آتا وہاں پہ نکاح متع آ جاتا ہے. یہ جو سیکنڈ لاسٹ والا نکاح متع جو ہے یہ عربوں کے ہاں تھا، ہوتا تھا. اور نبی اسلام آنے کے بعد بھی کچھ عرصے تک یہ جائز رہا. لوگ کیا کرتے تھے، جاتے تھے وہاں پہ زیادہ دیر رہنا پڑ جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں میرج آف کنوینئنس کہتے ہیں ہماری وہ اس کے موویز کی زبان میں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ وہ کر لیتے تھے معاہدہ، پیسے دے دیتے تھے، اور دے لیوڈ لائک ہسبینڈ اینڈ وائف فار اے وائل. اور حتیٰ کہ اس جو ہے ریلیشن شپ میں جو بچے ہو جاتے تھے ان کو بھی ایکنالج کیا جاتا تھا، ان کو بھی ریکگنائز کیا جاتا تھا ایز لافل. لیکن یہ ہوتا تھا، یہ بات پکی ہوتی تھی کہ بھئی جیسے یہ واپس جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی تعلق رشتہ نہیں رہ جائے گا. چلیے جی آگے آئیے. ایک ہمارے پاس ہے نکاح شغار. میں جلدی بات کو ختم کروں. نکاح شغار میں کیا ہوتا ہے، بڑے زمیندار پکے ہوتے ہیں، ان کو زمینیں نہیں جانے دینا، خواہ اس کے لیے وہ بیٹیوں کی قرآن سے شادی کرا دیں، خواہ وہ جو ہے بہنوں کو حصہ ہی نہ دیں. میں لمبے چوڑے قصوں میں نہیں جاتی ہیں، ہم سب جٹوں کے اس سے آ رہے ہیں اور ہمیں سبھی کو پتا کہ کیسے ہوتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے. اور بڑے پڑھے لکھے لوگ، بہت امیر کبیر لوگ، حتیٰ کہ جو زمینوں سے اب نکل بھی چکے ہیں، امریکہ جا چکے ہیں، برٹن میں رہتے ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ بہنوں کو کسی طرح یا بیٹیوں کو کسی طرح خراب کر دیں. اچھا، اس کا ایک اور بھی طریقہ ان کے پاس ہوتا ہے. وہ کرتے کیا ہیں، تم مجھے بیٹی دے دو، میں تمہیں بیٹی دے دیتا ہوں، دونوں مہر نہیں دیتے. اگین میرج آف کنوینئنس. ٹھیک ہے. اور مہر دینے سے عجیب بات بڑی ہے، مہر دینے سے لوگ گھبراتے ہیں، بریاں دے لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر اس جگہ پہ انگلی رکھی ہے جو جگہ جو ہے نا انسان کو وہ جو دکھتی ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں. تو کیا ہے کہ مہر دینے سے لوگ گھبراتے ہیں. آپ دیکھ لیں اتنی کروڑوں کی شادیوں کے اندر 10-10 ہزار کے مہر کے اوپر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، براتیں واپس چلی جاتی ہیں. یہ میں بالکل آپ کو فیکٹس بتا رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، نہ تم دو نہ میں دیتا ہوں، مل کے اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں. تو اس کو نکاح شغار کہا جاتا ہے. اس نکاح کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک وٹا سٹا ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اگر اس میں مہر دیا جا رہا ہے اور دونوں کے نکاح کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا جا رہا تو وہ جائز ہے. لیکن نکاح شغار کی اصل خرابی یہ ہے کہ اس کے اندر وہ یہی بات ہے کہ تم میرا لے لو میں تمہارا لے لیتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، قبائلی جو ہے سیٹنگ کے اندر کیا کرتے ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے یہ بہت زیادہ، جو بیٹیوں کے باپ ہیں وہ بہت زیادہ مہر مانگتے ہیں. اب وہ مہر بیٹیوں کو دینے کے لیے نہیں مانگتے، خود کے لیے مانگتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے ہندوؤں میں بھی وہ زبردست ایک مووی تھی، ابھی میرے ذہن میں آ جاتا ہے، اس کو ان لوگوں نے نامینیٹ بھی کیا تھا کسی انٹرنیشنل ایوارڈز کے لیے بھی. اس میں کسی بہت ہی دور افتادہ گاؤں کی وہ لڑکی ہوتی ہے، 4-5 بھائیوں کی ایک ہی بہن ہوتی ہے، اس کی وہ شادی کرتے ہیں، اور وہ اس کی شادی کے بدلے میں باپ پتہ نہیں کتنی گائیں لیتا ہے. پھر اس لڑکی کے پر وہاں پر اس کے وہ دیور جیٹھ وغیرہ وہ سارے اس کو مس یوز کرتے ہیں. تو وہ بیچاری کسی طرح باپ کے ساتھ رابطہ کرتی ہے، تو باپ آتا ہے کہنے کو تو بیٹی کی فریاد سن کے آتا ہے، لیکن اگر میں آپ میں سے کسی کو اس مووی کا نام یاد آ جائے تو ضرور بتائیے گا. میں آپ کو اس لیے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، جب تک ہم ڈارکنیس کو دیکھتے نہیں ہیں، ہمیں جب تک روشنی کی سمجھ نہیں آتی ہے. وہ حقیقت ہے، وہ مووی دیکھتے ہوئے ہر بندہ روتا ہے. اچھا، وہ بڑی مشکلوں سے اپنے باپ کو جو ہے نا وہ کسی طرح بلاتی ہے. باپ آتا ہے تو سسر اور شوہر وغیرہ اس کے ساتھ سیٹنگ کرتے ہیں، تو مزید اس کو کوئی نا 6-7 گائیں وغیرہ دے کے تو وہ بیٹی سے ملے بغیر چلا جاتا ہے.
Could you imagine? یہ کام ہوتا ہے اگر اللہ کے حکموں کو فالو نہ کیا جائے تو. اس طرح سے کر کے عورتوں کو بھیڑ بکری بنایا جاتا ہے اور عورتوں کو اس طرح بیچا جاتا ہے. یہ تو اللہ نے عزت دی ہے, یہ ریکگنیشن اللہ نے دی ہے. یہ جو سارے اللہ نے حجاب کے, نکاح کے, ولی کے سلسلے باندھے ہیں, یہ اللہ نے عورت کو عزت دی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک مرد کو اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی اس جگہ کو چھوڑتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس مرد کو کوڑوں کا اور سزا کا حقدار جانتے ہیں. پوری دنیا جو ہے اس کو تھو تھو کرتی ہے, پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اچھا آگے آئیے. ایک نکاح متا بھی ہو گیا, حلالہ بھی ہو گیا, شغار بھی ہو گیا. لاسٹ میں نکاح بتا دوں, وہ نکاح ہے مسیار. ایک نکاح ایسا ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ شوہر کے مطابق جا سکے. نارملی تو ایسا ہوتا ہے نا, میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہماری اور پیٹریارکی ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے شادی ہوتی ہے لڑکیاں اپنا گھر چھوڑ کے شوہر کے سیٹ اپ میں چلی جاتی ہیں اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے وہ جہاں پہ بھی جائے گا وہ اس کے ساتھ ہی جائیں گی, وہ اپنی سیٹنگ میں ان کو رکھے گا. اور شی ڈزنٹ ہیو اے سے کہ نہیں میں نے تو یہاں پہ رہنا ہے, میں نے وہاں پہ رہنا ہے, اور میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ نہیں کرنا. لیکن کئی دفعہ سیٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں کہہ دیتی ہیں کہ جی میں اپنی سیٹنگ چینج نہیں کر سکتی, آئی کانٹ ڈو سرٹن تھنگ فار یو, لائک ریلوکیشن ہو گئی وغیرہ وغیرہ. مثال لے لیجئے, کئی بچیوں کے بھائی وغیرہ نہیں ہوتے, ماں باپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ کسی نے رہنا ہے تو ہمارے گھر ہی آ کے رہنا ہے. ٹھیک ہے, میں کہیں نہیں جا سکتی, میرے ماں باپ سروائیو نہیں کر سکتے. اچھا اس کے لیے کیا ہوتا ہے, چونکہ اس کے لیے پھر لڑکی کو اب قربانی دینی پڑتی ہے. وہ کہتی ہے میں نے, اور کئی دفعہ یہ لوگ اگر ویل آف بھی ہوں تو پھر ان کو نفقہ وغیرہ کی بھی اتنی حاجت نہیں ہوتی, لیکن ان کو کوئی ایک ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جو ان کی ساتھ جو ہے نا ان کی کنڈیشنز کے ساتھ کمپلائی کر سکے. تو اس میں دونوں کچھ نہ کچھ حقوق کو ویو آف کر کے تو آپس میں ایک ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ ایڈجسٹمنٹ حرام پر نہیں ہوتی, صرف اور صرف حقوق و فرائض کے اندر کچھ تھوڑی بہت ایک اپنی میوچل سیٹنگ کے ساتھ ہوتی ہے. میں نفقہ نہیں دوں گا, میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا, ٹھیک ہے, اور میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی, یعنی تمہاری سیٹنگ میں نہیں جاؤں گی. جب تمہاری سیٹنگ میں نہیں جاؤں گی تو بہت سرٹن سا والی چیزیں جو ایک بیوی کو کرنی چاہیے وہ بھی میں نہیں کر پاؤں گی. تو یہ ساری چیزیں اگر آپس میں سیٹنگ ہو جائے تو اس کو نکاح مسیار کہا جاتا ہے.